اسلام کے سوا کسی اور جو اسلام کے سوا، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 86 ہے، اور اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے، اور جو اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب بنے گا تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نامرادوں میں سے ہوگا۔ اللہ ان لوگوں کو کس طرح بامراد کرے گا جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کیا، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ رسول سچے ہیں اور ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں بھی آ چکی ہیں، اور اللہ ظالموں کو بامراد نہیں کرے گا۔ صدق اللہ علیہ وسلم۔ جی، جزاک اللہ خیرا وجزا۔ اظہر صاحب کچھ پڑھ سکتے ہیں آپ کلام، حمدیہ نعتیہ کوئی کلام؟ میں ویسے نیر بھائی ہیں؟ نیر بھائی کچھ اشعار سنائیے۔ السلام علیکم۔ نیر بھائی ابھی کنیکٹ السلام۔ کرا، میرے کو 1-2 منٹ لگتے، سسٹم ابھی اوپن کرا۔ اچھا، چلیے جب تک ہم تعارف دے دیتے ہیں، جب تک جو ہے نیر بھائی تیار ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے جو اپنی ذات میں یکتا اور الہ ہے، جس نے ہم سب کو ہدایت بخشی، ورنہ ہم اپنے آپ سے ہدایت پانے والے نہ ہوتے۔ درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے بعد کوئی اور نبی نہیں۔ عزیز رفقا، اسٹڈی سرکل انلاک، یہ ہمارا سلسلہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج اپنے 105ویں دن میں 105th ڈے میں داخل ہو گیا ہے، اور آج ہماری لیکچر سیریز کا دن ہے۔ ہم نے جو ہے بھائی انعام اللہ خان صاحب کو دعوت دی ہے آج ہم مخاطب کرنے کے لیے۔ ہم سب اچھی طرح سے اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ ہمارا اسٹڈی سرکل بیسیکلی اپنی اصلاح، خود اپنی آپ کو کریکٹ کرنے، ٹھیک کرنے، بہتر کرنے اور لٹریچر سے اپنی دلچسپیوں کو بڑھانے کے لیے، اور اس سے آگے بڑھ کر ہم سب کو جو ہے وہ چیزیں ہو سکتی ہیں ہم نے کبھی پڑھی بھی ہوں، خاص کر جو لوگ ارکان رہے ہیں وہ تو یقیناً پڑھ کے گزرے ہیں، لیکن چونکہ کتابوں کے پڑھ لینے کی طلع دینی ہوتی ہے تبھی جا کے فارمیٹ کا فارم آگے بڑھتا ہے، تو لہٰذا ایسا فارمیلٹی کے لیے پڑھنے میں اور اس طرح اسٹڈی سرکل کے پڑھنے میں کافی بڑا فرق ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال ہماری کوشش یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، اور ہمارا عزم اور ارادہ یہ ہے کہ مولانا مودودی کے جملہ 100 سے زائد کتابیں ہیں، چھوٹی بڑی سب، تو پہلے ہم سب سے چھوٹے کتابچے لے رہے ہیں، اس میں یہ پہلا کتابچہ ہے جیسے اسلام اور اجتماعیت کے نام سے حضرت مولانا سید صدر الدین اصلاحی صاحب کا، جو تقریباً قریب الختم ہے، شاید 1-2 دن میں مکمل ہو جائے، ورنہ ہم نے جو ہے شروع سے ہی مولانا مودودی کے ہی کتابچے پڑھے ہیں۔ یہ 21ویں کتاب ہے جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تعارف اس لیے بھی ہے کہ جو لوگ اس پروگرام کو یا اسٹڈی سرکل کو اور بہتر بنانا چاہتے ہیں وہ ہمیں نہ صرف مشورے دیں بلکہ اس کی اپنی کمزوریاں بھی اگر کچھ ہیں تو بجائے گروپ میں ڈالنے کے اسے پرسنلی مجھے یا خدیر بھائی کو ڈال دیں، تو لہٰذا ہم لوگ اس کو جو ہے اپنے آپ کو کریکٹ کر لیں گے اور اسے بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ ایک تیسری بات جو ہے وہ یہ کہ ہم جیسا کہ ہم لیکچر سیریز جمعے کے دن رکھتے ہیں، اسی طرح جمعہ ہی کے دن لیکچر سیریز کے مقابلے میں کبھی ہم ایسے ورکشاپ کی کیفیت بھی دیں گے کہ ہم سائملٹینیس 2 لوگ بات کریں یا 3 لوگ بات کریں ایک عنوان کے تحت، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح میں مشوروں سے بھی نوازیے، اور اللہ کا کرم یہ ہے کہ
کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہفتے اتوار کو بھی کچھ لوگ یہ لنک کو پکڑ کے جوائن کر رہے ہیں، تو وہ پتہ نہیں کس ارادے سے، جب کہ آواز نہ آئے اور کسی اور کی میٹنگ میں ہو تب بھی، تو بہرحال جذبہ تو ہے، لیکن اس جذبے کو ذرا صحیح ڈائریکشن دیا جائے، اور نہ صرف جہاں ہم پڑھ رہے ہیں اس پڑھنے کو ہم ایک دوسرے سے ڈسکس کریں، اور خاص کر ان لوگوں سے ڈسکس کریں جو پڑھیں، جنہوں نے نہیں پڑھا ہے، تو اس سے تازہ تازہ ذہن میں جو باتیں پڑھی ہوئی سنی ہوئی ہوگی، وہ باتیں ڈسکس کرنے سے آپ کی یاد دہانی میں بھی اضافہ ہوگا، اور وہ آپ کے لیے ذہن میں نقش ہو جائے گی باتیں۔ تو میں ابھی جناب محمد عبد الماجد نیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ کچھ اشعار سنا دیں، اس کے بعد انعام اللہ خان صاحب کا تعارف ہوگا اور وہ مخاطب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پیام دے گئی ہے مجھے بعد صبح گاہی، کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام پادشاہی، تیری زندگی اسی سے، تیری آبرو اسی سے، جو رہی خودی تو شاہی، نہ رہی تو رو سیاہی، جو رہی خودی تو شاہی، نہ رہی تو رو سیاہی، نہ دیا نشان منزل مجھے اے حکیم تو نے، مجھے کیا گلا ہو تجھ سے، تو نہ رہے نشین راہی، مجھے کیا گلا ہو تجھ سے، تو نہ رہے نشین راہی، میرے حلقے سخن میں ابھی زیر تربیت ہیں، میرے حلقے سخن میں ابھی زیر تربیت ہیں، وہ گدا کے جانتے ہیں رہو رسم کج کلاہی، وہ گدا کے جانتے ہیں رہو رسم کج کلاہی، یہ معاملے ہے نازک جو تیری رضا ہو تو کر، یہ معاملے ہے نازک جو تیری رضا ہو تو کر، کہ مجھے تو خوش نہ آیا یہ طریق خان خواہی، کہ مجھے تو خوش نہ آیا یہ طریق خان خواہی، تو ہما کا ہے شکاری ابھی ابتدا ہے تیری، تو ہما کا ہے شکاری ابھی ابتدا ہے تیری، نہیں مصلحت سے خالی یہ جہان مرغ و ماہی، نہیں مصلحت سے خالی یہ جہان مرغ و ماہی، تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا، تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا، لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی، لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی، یہ پیام دے گئی ہے مجھے بعد صبح گاہی، کہ خودی کے عارفوں کا مقام پادشاہی۔ جزاک جزاک اللہ خیرن و جزا۔ یہ تھے جناب محمد عبد الماجد نیر صاحب، جو ہمیں سنہرے اشعار سے نواز رہے تھے، اور آپ تمام کا استقبال ہے آج 105ویں دن اسٹڈی سرکل میں۔ اب ہم جناب بھائی انعام اللہ خان صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ ہم سے مخاطب کرے۔ مختصر سا تعارف آپ کا یہ ہے کہ انعام اللہ خان صاحب انجینئرنگ میں گریجویٹ ہیں، اور اسٹوڈنٹ لائف ہی سے وہ ایس آئی او سے رہے ہیں، اور ایس آئی او کی مختلف ذمہ داریوں پہ رہے ہیں، اور فی الفور وہ رکن جماعت ہیں اور شہر حیدرآباد کے توسیع ایکسپینشن کے سیکریٹری ہیں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے ان سے استفادہ کیا تھا ایک لیکچر مطالعے کی ذوق کے حوالے سے۔ اب یہ دوسرا لیکچر ہے جو آج ہم ان سے سنیں گے۔ انعام اللہ خان صاحب کی خاصیت یہ بھی ہے کہ وہ
جہاں توسیع میں ایکسپینشن میں مختلف مقامات کے دورے کرتے ہیں، اور آپ کا بڑا وائڈ ایکسپیرینس ہے، اور آپ کا مقام عیسائیوں میں آج بھی مرشدوں کی طرح ہوتا ہے کہ عیسائیوں کے بچے آپ سے بہت سے مسائل میں رجوع کرتے ہیں، اور کئی جگہوں پر یونٹوں کے سٹارٹ کرنے سے لے کے تحریک کی فکر کو عام کرنے میں آپ کا بہت خاصا رول رہا ہے۔ بالخصوص میری ان سے جو دلی وابستگی ہے وہ یہ ہے کہ انعام اللہ خان صاحب کے ساتھ کام کرنے کا موقع رہا، اور کچھ پروجیکٹس میں خاص کر اسلامک سینٹر حفیظ پیٹ کے نام سے ایک مسجد جہاں پہ ہم کام کر رہے ہیں، اور شہر کی سطح پہ بھی کچھ کام کرتے رہے ہیں ساتھ میں، وہ تو خیر بہرحال مستقل توسیع میں ہے۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ اللہ بھائی انعام اللہ خان صاحب کو کی عمر کو میں برکت عطا فرمائے، آپ کے حافظے میں علم میں اضافہ فرمائے۔ اور گزشتہ جب آپ کا لیکچر میں نے سنا تو وہ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جب مقررین یہ ہیں تو گھر کی مرغی دال برابر کی طرح ہم اتنی توجہ سے نہیں غور کرتے، لیکن لاسٹ ٹائم میں نے جب ان کو سنا ان کے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کو، مجھے لگا کہ بہت مربوط، ٹو دی پوائنٹ، پریسائز۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس علم میں اضافہ بھی ہو، اور اللہ آپ سے کام لے لے۔ اللہ ہم سب کے رزق میں کشادگی اور برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اس دنیا کی ضرورتوں سے بے نیاز کر دے تاکہ ہم دین کے اس کام میں خوب زیادہ ہمتن کام کر سکیں۔ جزاک اللہ۔ میں جناب بھائی انعام اللہ خان صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آج ہمیں مخاطب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فی سورۃ الاحزاب، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ محترم سامعین، ان قریب انشاءاللہ ہم جو ہے سفر کے بعد ربیع الاول میں داخل ہوں گے، اور ربیع الاول کا جو ہے وہ مبارک مہینہ آتا ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے جو ہے ہم بار بار وہ چرچے سنتے ہیں، بار بار ہمارے دروس اور ہماری جو ہے جمعہ کے خطبے وغیرہ اسی کے اطراف گھومتے ہیں۔ آئیے انشاءاللہ آج کے سیشن میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی کو جو ہے اگر ہم پڑھیں تو اس سے ہماری زندگی پر کیا امپیکٹ پڑے گا، کیا اثر پڑے گا، ہماری لائف جو ہے کیسے چینج ہوگی، اس سلسلے میں انشاءاللہ چند باتیں سمجھیں گے۔ پچھلی بار ہم نے جو ہے دیکھا تھا کہ مطالعہ کرے تو شخصیت پر کیسا امپیکٹ پڑتا ہے، تو پھر مطالعے کے اندر بھی خصوصیت کے ساتھ جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ الاحزاب کی جو ہے جو آیت پیش کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر، اور روشن چراغ بنا کر۔ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے مقام، آپ کا مرتبہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے، اور ایز اے وٹنس کے طور پر خوشخبری دینے والا بنا کر، آخرت کے اس انجام سے ڈرانے والے بنا کر، اللہ کی طرف بلانے والے اس کی اجازت سے، اور روشن چراغ۔ گھٹا ٹوپ جب اندھیرے ہوتے ہیں تو ان اندھیروں کے بعد جب سورج نکلتا ہے تو کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ چمک اٹھتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا جو ہے، جب آپ نے اس کائنات میں دعوت کا کام شروع کیا تو لوگ اندھیروں میں تھے، اور اس کے بعد جو ہے لوگ سننے میں دیر ضرور لگی، لیکن جب سمجھ گئے لوگ تو ایسے روشن کیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں نے، ان کے جو ہے جانثاروں نے، کہ اس پوری دنیا کے اندر آج بھی جتنی برکتیں دیکھتے ہیں ان برکتوں کے پیچھے وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے۔ آئیے ہم جو ہے دیکھیں کہ سب سے پہلی چیز تو یہ جو لفظ ہے سیرت، ہم سنتے ہیں سیرت کی کتاب وغیرہ، تو آپ دیکھیں کہ سیرت جو لفظ ہے سارا یسیرو سیرن سے نکلا ہے۔ سیرت جو ہے بیسیکلی لائف سٹائل کو کہتے ہیں، بایوگرافی کو کہتے ہیں، نقش قدم کو کہتے ہیں، اور سیر آپ جانتے ہوں گے، سیر کو نکلے ٹریول کرنا،
تو ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم ان کی زندگی کی وہ جرنی کو جو ہے ہم اس کو ٹریول کر رہے ہیں، ہم آپ کے قدم بقدم چل رہے ہیں. یہ جو ہے سیرت کا مطلب. اب سوال یہ ہے کہ سیرت کیوں پڑھی جائے، سیرت پڑھنے سے ہماری زندگی پہ کیا فرق پڑے گا؟ تو پہلا اس کا جو ہے جواب یہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے. آپ دیکھیے سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمدہ نمونہ موجود ہے. کن کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. 3 صفات بتائی گئی. یہ 3 صفات کے جو ہے جس کو معنی رکھتی ہوں ان کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اسوا ہیں. پہلی چیز، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے توقع رکھتا ہو، the one who hopes in اللہ، یا آپ جو ہے یرجو کے معنی ہوتے ہیں رجوع کرنا، پلٹنا، تو جو اللہ کی طرف پلٹنے والا ہو، جو اللہ کی طرف جو ہے واپس لوٹنے والا ہو. دوسری صفت قیامت کے دن کی جو توقع رکھتا ہو، اور تیسری صفت اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والا. اگر یہ 3 کوالٹیز کو ہم دیکھیں، آپ سوچئے دنیا میں اگر آپ ایک جو ہے پولیس کمشنر ہو، چیف منسٹر ہو، آپ اس سے اگر ملنے کی آپ کی میٹنگ ہے تو آپ کتنا پروٹوکول فالو کرتے ہیں، آپ کتنا جو ہے اس کے لیے اپنے آپ کو ویل ڈریس کرتے ہیں، آپ جو ہے پورا لحاظ رکھتے ہیں کہ بھائی اتنی زبردست پرسنالٹی سے مجھے ملنا ہے، یا یہ مقام کے آدمی سے مجھے ملنا ہے. کون؟ یہ دنیا کے معمولی لوگ جو آج ہیں کل جو ہے چینج ہو جائیں گے. آپ سوچئے وہ مالک الملک، بادشاہوں کا بادشاہ، اس سے میری اور آپ کی ملاقات کیسی ہو؟ وہ ملاقات، وہ راضی ہو جائے تو جنت، وہ ناراض ہو جائے تو دوزخ. تو ہے کوئی ایسی پرسنالٹی، آئیڈیل، رول ماڈل جن کو دیکھ کر میں اپنی زندگی کو ایسے بناؤں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، وہ ملاقات میری کامیاب ہو جائے؟ تو کہا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عمدہ نمونہ موجود ہے. دوسری جو کوالٹی بتائی گئی وہ یوم الآخرہ، کہ آخرت کے دن کی توقع. آپ دیکھیے دنیا میں ایک معمولی نیٹ کا ایگزام ہے، فلاح ہے، تو ماں باپ بولتے دیکھ بیٹا نیٹ ہے، دیکھ بیٹا نیٹ ہے، دیکھ بیٹا ایم سیٹ ہے، دیکھ بیٹا فلاح. دنیا کی یہ معمولی ایگزام، اگر خدا نہ خواستہ فیل ہو گئے تو آلٹرنیٹ موجود ہے. کبھی ہم اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھ بیٹا آخرت ہے، دیکھ بیٹا آخرت ہے؟ تو اگر ہمارے لیے آخرت امپورٹنٹ ہے تو ہماری زندگی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، اور ہمارے بچوں کو ہم آخرت میں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ بیٹا آخرت کی تیاری کرنا چاہتا ہے، یہ ہے رول ماڈل. دیکھ بیٹا آخرت کی تیاری کر رہا ہے، یہ ہے رول ماڈل. تو جو آخرت کے دن کی جو توقع رکھتا ہوں ان کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل ہے. پھر لاسٹ جو کوالٹی ہے وہ ذکر اللہ کثیرا، جو کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والا. کیوں بھائی اللہ کو یاد کرے تو کیا ہوتا ہے؟ فاذکرونی اذکرکم. اگر ہم اللہ کو یاد رکھیں اللہ ہم کو یاد رکھتا ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. ہم جتنا اللہ کو بھولتے ہیں اتنی ہماری زندگی تنگ ہو جاتی ہے. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے اللہ اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے. تو یہ ہے کہ ہم اگر اللہ تعالیٰ کو جتنا یاد کریں گے، اور یاد کا مطلب کیا ہے؟ یاد کا مطلب یہ ہے کہ میں کوئی ٹرانزیکشن کر رہا ہوں اللہ مجھے یاد رہے، میں میرے رشتے داروں سے ڈیل کر رہا ہوں اللہ مجھے یاد رہے، میں کوئی وعدہ کر رہا ہوں اللہ مجھے یاد رہے. ہر موقع پہ اللہ کو یاد رکھنا. یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی. تو ہے کوئی ایسی پرسنالٹی جنہوں نے دن و رات اللہ کو یاد کیا، اٹھے بیٹھے لیٹے اللہ کو یاد کیا؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زبردست اسوہ ہم کو نہیں مل سکتا. تو کیوں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی کو پڑھیں؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے. سورہ احزاب آیت نمبر 21، آپ ضرور اس کی تفسیر پڑھیے، آپ کو ملے گا کہ کیسا جنگ احزاب میں اتنی سخت ترین آزمائشوں میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹ کر ٹھہرے ہوئے ہیں. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ڈرتے ہیں، نہ گھبراتے ہیں، نہ جو ہے ان کے سامنے کسی قسم سے مرعوب ہوتے ہیں، بلکہ آپ کو یقین ہے کہ اللہ کا ساتھ ہے اور ہم جیتیں گے. تو پہلی چیز یہ چیز ہے کہ اللہ کا حکم ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی عبادت ہے. آپ دیکھیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کسی کا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ سے، اپنے باپ، اپنے بچوں اور ساری انسان زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. عمر رضی اللہ کا وہ مشہور جو ہے وہ بات ہم کو یاد ہوگی کہ پوچھا گیا اے عمر رضی اللہ تعالیٰ
بتاؤ تم کتنا مجھ سے محبت کرتے ہو؟ کہا کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں لیکن اپنی جان سے کم. تو کہا کہ بھی آپ کا ایمان مکمل نہیں ہو. رکے، انہوں نے اپنے آپ کو چینج کیا اور کہا اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تو کہا ہاں اب تمہارا ایمان مکمل. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے مجھے اپنے بیٹے کا جو ہے ولیمہ کرنا ہے. بیوی بول رہی ہے، بچے بول رہے ہیں نہیں 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 سماج میں ایسی چلتا، وہ حدیث وغیرہ بازو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بازو، ہم جو ہے کریں گے ایسے، وہ بعد میں دیکھ لیں گے. نہیں، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو ان کے احکامات، نہیں بیوی سے بچوں سے جو ہے زیادہ محبت ہے تو پھر ان کی طرف. تو آپ دیکھیے پوری ایک آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24، تو اس میں جو ہے پوری لسٹ گنائی گئی اور اس میں یہ بات بتائی گئی کہ اگر تم کو جو ہے یہ پورے لوگ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی راہ میں جدوجہد سے زیادہ عزیز ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے. تو یہ بات ہمارے سامنے بہت کلیئر رہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری اتنی شدید محبت ہو کہ پوری دنیا سے ہم جو ہے ٹکر لے لیں، پوروں کو ہم ناراض کر دیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ناراض نہیں کریں. تو جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنا زیادہ ہم جو ہے اتباع کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ دیکھیے کہ ہمارے ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ 130 کروڑ کی آبادی والے اس ملک میں کیا ہم تبدیلی لا سکتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟ پھر ہمارے پاس اسی آوازیں اٹھتی ہیں صاحب 70 سال سے ہم محنت کر رہے ہیں، کچھ حاصل نہیں ہوا، کیا فائدہ ہے، فلاں ہے. آپ سوچئے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ہرا سے اتر رہے تھے ایک آدمی بھی مسلمان نہیں تھا، اور 23 سال کے خلیل عرصے میں پورا عرب جو ہے وہ اسلام کے جھنڈے تلے آ جاتا ہے. اس سے زبردست انسپریشن کیا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہم کو یہ بتاتی ہے کہ پوری دنیا کو بدل کے رکھا جا سکتا ہے. ویسا اولل جو ہے کردار ہو، ویسے زبردست جو ہے استقامت ہو جیسا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم کو ایک زبردست جو ہے مشعل راہ کے طور پر ملتی ہے. پھر آپ دیکھ لیجئے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی جو ہے معجزوں کو گناتے ہیں، معراج پہ جانا، اسی طریقے سے جو ہے کئی دوسرے جو ہے وہ ہیں کہ چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، اور کئی ہیں. آپ دیکھ لیجئے ایک زبردست میراکل، ایک زبردست جو ہے معجزہ وہ یہ ہے کہ پوری انسانیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ سنگل پرسنالٹی ہیں جن کی کمپلیٹ لائف پریزروڈ ہے، ان کی پبلک لائف، ان کی پرائیویٹ لائف. آپ حیران ہو جائیں گے اتنا لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہوئے ایسا زبردست ان لوگوں نے جو ہے آپ کی زندگی کو کور کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال، آپ کے ازواج، آپ کے خاندان، کون سے قبیلے سے تعلق تھا، آپ نے کون سے جانوروں کو استعمال کیا، آپ کے پاس بکریاں کون سی تھی، کس سے خریدے تھے، کس کو جو ہے کتنے پیسے دیے، پھر اس کے ساتھ ساتھ کتنا دودھ وہ دیتی تھی، آپ کی جو اونٹنیاں تھی، فلاں تھی، اس تمام چیزوں کو پریزرو کیا گیا ہے. جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنا زیادہ جو ہے وہ چیزیں لوگ اکٹھا کریں گے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پبلک اینڈ پرائیویٹ لائف، عام طور پہ دیکھ لیجیے آپ کوئی بھی زبردست پرسنالٹی ہے، ارے بھائی انہوں جو ہے پبلک اسپیچ میں یہ بولے تھے، انہوں وہ بولے، لیکن اندر انہوں بیوی کے ساتھ کیا بات کرے تھے، بچوں کے ساتھ کیسا رہتے تھے، غلاموں کے ساتھ کیسا رہتے تھے، آپ کو یہ نہیں ملے گا دوسروں کے ساتھ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سنگل پرسنالٹی ہیں جن کی پوری لائف محفوظ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے 300 ایئرس کے بعد جو ہے ان کی لائف کو لکھنا شروع کیے ہیں. ظاہر بات ہے 300 ڈیز کے بعد اگر کوئی بات لکھی جائے تو کتنا کہ اس میں فرق آ جاتا ہے. 300 سال تو آپ سوچ لیجیے کہ کیا معاملہ ہے. تو یہ ہے کہ ہم وہ خوش قسمت ہیں کہ ہم جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر زندگی کے جو ہے ایسپیکٹ کو ہم پڑھ سکتے ہیں، ہم جان سکتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم پڑھیں گے تو اس سے قرآن سمجھ میں آئے گا. جب ہم کو سیرت معلوم ہوگی تو ہم کو سورۃ العلق پڑھتے ہوئے سمجھ میں آئے گا کہ ارے یہ شروع کی 5 آیتیں وہ تھی جو غار حرا میں اتری تھی. سورہ مدثر پڑھتے ہم کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی حالت میں دیکھے تھے، فوری گھر کو آئے تھے اور اوڑھ لیے تھے اور یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں، اور اس کے بعد کبھی آپ چین سے نہیں بیٹھے، کبھی آپ آرام سے نہیں بیٹھے، بلکہ آپ کے وصال تک آپ نے تگودو کی. سورہ مزمل ہم پڑھیں گے تو ہم کو سمجھ میں آئے گا کہ ابتدائی دور کے اندر
कैसा आप तहज्जुद में बहुत ज्यादा जो है अपने आप को इतना ज्यादा वो करते, और जिंदगी भर आपने तहज्जुद को जो है पढ़ा है, जो सूरह मुज़म्मिल में जो है बयान किया। अब जब आप सूरह बकरा, सूरह आले इमरान को समझना चाहते हो, तो सूरह बकरा को उस वक्त तक हम कई आयत को नहीं समझ सकते जब तक कि हमको जंगे बदर के क्या हालात थे, जंगे बदर क्यों हुई, जंगे बदर के बाद क्या हुआ, जब तक हमको बदर अच्छी तरह नहीं मालूम होगी, सूरह बकरा की कई आयत हमको समझ नहीं आएगी। हमको सूरह आले इमरान की कई ऐसी आयत हैं, जब तक हमको जंगे ओहद नहीं समझ में आएगी, बहुत सारी आयत सूरह आले इमरान की नहीं समझ में आएगी। हमको जब तक वो 23 साल पूरा वो जिद्दोजहद अगर हमको समझ में नहीं आएगी, तो हमको सूरतुन नस्र है छोटा सूरा, लेकिन जब तक समझ में नहीं आएगा, जब तक कि हमको सीरत के वो वाकयात ना मालूम। तो सीरत मालूम होगी तो हमको कुरान समझ में आने में जबरदस्त जो है मदद मिलेगी। फिर आप देख लीजिए कि सीरत को पढ़ने से जिंदगी में इस्तिकामत हमको जो मिलती है, हमको रोशनी मिलती है कि जिंदगी के सख्त से सख्त हालात में कैसे चैलेंजेस को फेस किया जाए। कभी ऐसा होता है कि खतरनाक किस्म का प्रेशर जो है मासेस से आता है, अब तो मुसलमानों को मिटा दिया जाएगा यहाँ से, अब तो ये जो है मुसलमान के 2 स्थान, या तो कब्रस्तान या फलां स्थान, ऐसे ऐसे नारे जो है मारे जाते हैं। तो जरा आप सोचिए, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है सामने 10,000 का लश्कर है, पूरा अरब आया हुआ है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना मरऊब होते हैं, ना मुतासिर होते हैं, ना उनके सामने किसी किस्म का जो है आप ये करते हैं कि ठीक है भाई हम जो है शिकस्त खा गए। नहीं, आप डट के ठहरे हुए हैं और ये बता रहे हैं कि देखो जो है उसवा ऐसा होता है। वो आयत इसी कंटेक्स्ट में आई है कि कुछ लोग तो थे जो उस जो है लश्करों को देखकर बड़े ही परेशान हो गए, और उनके जबानों से निकला कि मावादल्लाहु व रसूलुहु इल्ला गुरूरा, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है नौज़बिल्लाह झूठे वादे किए। लेकिन इन्हीं वाकयात को देखकर, इन्हीं लश्करों को देखकर सच्चे अहले ईमान ने कहा, हाजा मावादल्लाहु व रसूला व सदक़ल्लाहु व रसूल, यही चीज है जिसका अल्लाह उसके रसूल ने वादा किया। तो सख्त तरीन हालात में कैसे डट के ठहरा जाए, हमको उसवा प्यारे नबी को बताता है कि देखो इस्तिकामत से ऐसा ठहरा जाता है। फिर जिंदगी में ऐसा होता है कि जबरदस्त किस्म की जो है कामयाबियां मिलती है। शानदार आपने घर बना लिया, बेहतरीन आपका बिजनेस चलने लगा, बच्चे आपके बड़े शानदार जो है मनसबों पर पहुंच गए। देखे हम हैं, हमारी मेहनत से हुआ, फला हुआ। लोग अपनी मेहनत को, अपने टैलेंट को, अपनी जो है दिनों रात की कोशिशों को जो है उसका क्रेडिट देते हैं। जरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरा जो है आप मक्का फतह होते हुए देखिए, आप फातिह के तौर पर दाखिल हो रहे हैं मक्के के अंदर, और आपकी जो है सर मुबारक इतना नीचे आ गया है कि जिस ऊंट पे बैठे हुए हैं उसकी कोहान से आपका सर जो है वो लग जाता है, और आप गर्दन झुकाकर ये बताते हैं कि ये जो विक्ट्री मिली है ये अल्लाह ने दी है, ये अल्लाह की तरफ से ये मदद और उसकी नुसरत है। हमें से कितने हैं जब हमको कामयाबी मिलती है तो हम ये कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से। तो प्यारे नबी का उसवा ये बताता है कि देखो इमोशंस को कैसे कंट्रोल किया जाता है, विक्ट्री हो या मुसीबतें हो, कैसा अल्लाह के साथ जो है डट कर जम कर ठहरा जाता है, ये सीरत हमको बताती है। तो सीरत से हमको इस्तिकामत मिलती है, सीरत से हमको कंट्रोल हमारी जिंदगी में आता है। फिर आप देखिए कि सीरत जब हम पढ़ते हैं तो न सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी जिंदगी हमको पढ़ने को मिलती है, बल्कि वो चमकते दमकते सितारे जिन्हें हम अशर मुबशरा कहते हैं, जिनमें से बास खुलफाए राशिदीन हैं, अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे इस्तिकामत वाली शख्सियत भी उन औराख के अंदर पढ़ने को मिलती है। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे बोल्ड और बहादुर वैसे शख्सियत भी पढ़ने को मिलते हैं। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला जैसे जो है जबरदस्त गनी शख्सियत, जबरदस्त जो है अल्लाह की राह में खर्च करने वाले जनरस जो है पर्सनालिटी हमको पढ़ने को मिलती है। अली रज़ी अल्लाह तआला जैसे बहादुर और इल्म के समंदर हमको पढ़ने को मिलते हैं। तो सीरत पढ़ने से न सिर्फ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी हमको पढ़ने को मिलती है, बल्कि ये चमकते दमकते सितारे, इनकी भी जो है रोशन जिंदगियां हमको उन औराख में पढ़ने को मिलती है। फिर आप देख लीजिए कि साहबा जो है अपने बच्चों को उसी तरीके से जो है जिस तरह से कुरान पढ़ाते थे, उसी तरीके से वो सीरत भी जो है उनको पढ़ाते थे। मोहम्मद इब्ने साद बिन अबी वक़ास जो है रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, मेरे वालिद ने जो है मुझसे कहा कि तुम सीरत को पढ़ो और ये तुम्हारे असलाफ के ये जो है वाकयात हैं इनको पढ़ो। अली इब्ने हुसैन इब्ने अली यानी कि ये अली रज़ी अल्लाह के पोतरे हैं, वो कहते हैं
کہ ہم کو مغازی سیرت اسی طریقے سے پڑھایا گیا جس طرح سے ہم کو قرآن پڑھایا گیا. دیکھیے الحمدللہ ہم جو ہے ہمارے بچوں کے لیے بہت فکر کرتے ہیں، نورانی قاعدہ ختم کراتے ہیں، قرآن ختم کراتے ہیں، لیکن ایک چیز جو مس ہوتی ہے ہم سے وہ یہ ہے کہ ہم سیرت بھی کمپلیٹ کراتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے سامنے اور ہمارے اپنے خود سامنے جو ہے ایک کمپلیٹ رول ماڈل، ایک کمپلیٹ ماڈل، ایک زندگی گزارنے کا کمپلیٹ جو ہے پورا ایک اسوا وہ ہم سے مس ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں ہم قرآن کو اپلائی کرنے میں ہم کو پرابلم ہوتا ہے. آپ دیکھیے جب ہم سیرت کو پڑھتے ہیں تو سب میں زبردست فائدہ اس سے یہ ہوگا کہ ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم کو معلوم ہوگی. اور آپ کی زندگی کیا تھی؟ آپ کی زندگی سمپل لائف، بالکل سادہ زندگی. کہ ہماری زندگی میں جو 80% ٹینشنز ہیں بہت سارے جو ہے زبردستی کے ہم نے لگا لیے ہیں. ولیمہ بڑا ہو، گھر بڑا ہو، یہ ایسا ہو، وہ ویسا ہو. آپ دیکھیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھے ہیں، چٹائی کے نشان ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بدن پر، اور مموسا کے پتے رکھے ہوئے ہیں، ایک مشکیزہ رکھا ہوا ہے، اور بس اتنی چیزیں ہیں کہ انگلیوں پہ گنی جا سکتی. تو ٹپ 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 آنسو جو ہے جاری ہو گئے عمر رضی اللہ کے. پوچھا کیا ہوا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ؟ تو عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ قیصر و کسریٰ اتنے عیش و آرام میں اور آپ وقت کے آخر نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی تکالیف میں، آپ اتنی قسم پرسی میں. تو کہا ہے عمر کیا تم نہیں چاہتے کہ قیصر و کسریٰ دنیا لے جائیں اور ہم آخرت لے جائیں؟ تو ہمارے لیے یہ اسوا ہے کہ دیکھو سادہ زندگی گزارو. یہ اسٹیٹس کے چکر میں تم دین سے بھی دور اور دنیا 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 کرتے ہوئے تم خبر میں پہنچ جاتے ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی کو یہ بتاتی ہے کہ سمپل لائف جیو اور آرٹیفیشیلٹی سے، اسٹیٹس کے چکر سے اپنے آپ کو بچاؤ. ہم چاہتے ہیں کہ ایک بہترین فادر جو ہے میں بنوں، تو بیسٹ فادر کے لیے ہم کو فاطمہ رضی اللہ سے پیاری بچی کے ابو کو جو ہے پڑھنا چاہیے کہ وہ پیاری بچی آتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبردست مجمع میں سے اٹھتے اور جا کر اس کو ریسیو کرتے اور ماتھے پر کس کرتے. حالانکہ وہ معاشرہ ہے جو بچیوں کو نیچی نگاہ سے دیکھتا تھا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زبردست اپنی بیٹیوں کے ساتھ جو ہے سلوک کرتے. میں چاہتا ہوں کہ بہت اچھا شوہر کے طور پر اپنے آپ کو ثابت کروں، تو ضرور ہم کو ختیجہ رنگ کے جو ہے پیارے شوہر، حضرت عائشہ رنگ کے جیسے پیارے شوہر جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور پڑھنا چاہیے کہ کیسا آپ نے اپنے ازواج کے ساتھ، حالانکہ آپ دیکھیے تعداد ازواج دیکھ لیجیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیسا آپ نے جو ہے ان کے ساتھ سلوک کیا ہے، کیسا ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کیا ہے. یہ ضرور ہم کو پڑھنے کی ضرورت ہے. میں چاہتا ہوں کہ بہت اچھا ٹیچر بنوں، تو ہم کو ضرور جو ہے وہ نرم معلم پیارے نبی کو پڑھنا چاہیے. ایک چھوٹا بچہ ہے جو ہے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، اب چھوٹا بچہ رہنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پلیٹ میں شامل ہے، کبھی ادھر ہاتھ ڈال رہا ہے، کبھی ادھر ہاتھ ڈال رہا ہے، کبھی ادھر. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے بچے جب بھی کھاؤ بسم اللہ کہہ کر کھاؤ اور اپنے سامنے سے لو. ابو سلمہ رضی اللہ فرماتے ہیں پوری زندگی میں ایسے کھایا. ہم چاہتے ہیں کہ ایک بہت پیارے لیڈر بنے، تو ضرور ہم کو ایسے لیڈر کو پڑھنا چاہیے کہ جو لیڈ بائی ایگزامپل کرتے ہیں. عام طور پہ کیا ہوتا ہے لیڈرز اتنی شاندار تقریر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کود جاؤ میدان میں، کرو کام، جو ہے تم یہ پاؤ گے. نہیں، یہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ خود مٹی ڈھو رہے ہیں، خود پتھر اٹھا رہے ہیں. کئی مسجد قباء بناتے ہوئے آپ بنفس نفیس مزدوری کا کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کبھی آپ مسجد نبوی بناتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹی اور پتھر ڈھوتے ہوئے نظر آتے ہیں. کبھی جنگ خندق کے لیے جو ہے آپ تگودو کرتے ہوئے، دوڑ دھوپ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. صحابہ روکتے ہیں آپ کو کہ آپ رک جائیے، ہم ہیں نا. تو کہا کیا تم مجھے اس اجر سے روکتے ہو؟ تو اتنے پیارے لیڈر کہ اپنی فالوورز میں آگے بڑھ بڑھ کے کام کر کے اپنے فالوورز کو یہ بتانا کہ دیکھو ایسے جوش اور جذبے کے ساتھ کام کیا جاتا ہے. ایک بہت پیارے بندے ہم بننا چاہیں تو اس پیارے بندے کو دیکھنا چاہیے کہ اتنا ٹھہرتے ہیں راتوں میں کہ پیروں میں ورم آ جاتا ہے. پوچھنے والوں نے پوچھا آپ کیوں اپنی جان پہ اتنا بوجھ ڈالتے ہیں، آپ تو بخشے بخشائے ہیں. اتنا پیارا جواب دیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کون ہے؟ پوری انسانیت میں سب میں زیادہ مصائب مشکلات انبیاء پر، اور انبیاء میں سب میں زیادہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اپنی پوری اولاد کو سوائے حضرت فاطمہ کے آنکھوں کے سامنے جو ہے ایک کے بعد ایک اس دنیا سے چلے گئے. صرف حضرت فاطمہ جو آپ سے 6 مہینے بعد جو ہے انتقال ہوا ہے.
تو اتنی مصیبتیں، اتنی مشکلات، لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا میں اس کا شکرگزار بندہ نہ بنوں؟ ذرا ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ اللہ نے میرے کچھ مصیبت، میرے کچھ پریشانی. جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں گے تو آپ کی مصیبتوں کو دیکھنے کے بعد ہماری مصیبتیں چھوٹی نظر آئیں گی انشاءاللہ. ہم چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں تو ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسکیڈیول کو فالو کرنا پڑے گا. آج دنیا کے بڑے بڑے سی ای اوز ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تہجد، یہ کس نے بتایا؟ یہ کس کا تھا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ آپ تہجد سے اٹھتے اور جو ہے آپ عشاء پر جا کر اپنے دن کا اختتام کرتے، عشاء میں اپنے گھر والوں کے ساتھ کچھ حسب بول لیتے، اس کے فوری بعد آپ سونے چلے جاتے. اگر ہم یہ اسکیڈیول کو فالو کریں گے تو ہم دنیا کے کامیاب ترین انسان بن سکتے ہیں. اب جو ہے ہم تھوڑا سا سورسز کی طرف آتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، جو ہے یہ چیز تو ہے، کیا کیا سورسز ہوں جس سے ہم پڑھیں. اس سے پہلے میں جو ہے ایک بات آپ کو بتا دوں کہ دیکھیے سیرت کے دو حصے ہیں جو سیرت نگاروں نے جو محنت کی ہے، تو دو حصوں میں جو ہے انہوں نے ڈیوائڈ کیا ہے. ایک وہ ہے جو تاریخی، جسے ہم مغازی کہتے ہیں، جسے ہم سیرت کہتے ہیں، اور ایک حصہ جو ہے وہ قانونی ہے، فقہی ہے. تو یہ دونوں حصے ہیں. ایک میں ہسٹوریکل جو ہے چیزیں ملیں گی آپ کو، یہ جنگوں میں گئے تھے اور ایسا ہوا تھا. ایک اور ایک ایسپیکٹ ملے گا جس کے اندر قانون اسے اخذ کر سکتے ہیں، جسے فقہی جو ہے قوانین اس سے مرتب کیے جا سکتے ہیں، اس سے ایکسٹریکٹ کیے جا سکتے ہیں. اب سورسز کی بات کریں تو نمبر 1 سورس سیرت پڑھنا چاہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھنا چاہتے ہیں تو قرآن مجید. آپ دیکھیے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب پوچھا گیا بتائیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، ظاہر بات ہے تابعین نے پوچھا ہوگا یہ بات، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کانا خلق القرآن، آپ کے اخلاق کیا تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ آپ کے اخلاق قرآن تھے. قرآن نے کہا نرم بنو، سب میں نرم اس کائنات میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن نے کہا عفو درگزر سے کام لو، ہندا جس نے پیارے نبی کے چچا کے نے چہیتے چچا کا کلیجہ چبایا اس کو معاف کر دیا. تو پیارے نبی کے اخلاق قرآن تھے. تو ہم قرآن کو اس انداز میں پڑھیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نازل ہوتے گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا ہے. قرآن جو ہے دراصل یہ جو ہے کتاب ہے، اور اس کتاب کا چلتا پھرتا نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن ایک پریکٹیکل کتاب ہے، اس کا جو ہے امپلیکیشن، اس کا اپلیکیشن دیکھنا چاہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. آپ تفہیم القرآن پڑھیے، اس میں جو بیک گراؤنڈس ہیں، جو پس منظر وغیرہ آپ پڑھیے، بہت زبردست آپ کو سیرت اس کے اندر سمجھ میں آئے گی. آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ کن حالات میں یہ سورہ نازل ہوئے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انا اول المسلمین، سب میں پہلے اطاعت کرنے والے، سب میں پہلے جو ہے اس کو فالو کرنے والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سیکنڈ جو سورس ہے وہ احادیث ہے. حدیث کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک الفاظ کو، آپ کے مبارک عمل کو، اور آپ نے کسی کو کام کرتے ہوئے دیکھا، روکا نہیں ہے. دیکھیے انبیاء کبھی غلط چیز کو ایکسپٹ نہیں کرتے، تو آپ نے کسی کو کام کو روکا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے آپ نے اپروو کیا ہے. تو آپ کے الفاظ، آپ کے عمل، اور دوسروں کو کرتے ہوئے دیکھا، ان کو منع نہیں کیا، اسے ہم حدیث کہتے ہیں. افسوس کا مقام یہ ہے کہ حدیث پڑھی جا رہی ہوتی ہے عام طور پر اثر میں، مساجد میں، اور ہم منہ اٹھا کر جا رہے ہوتے ہیں. بڑے حیرت سے میں لوگوں کو دیکھتا ہوں، افسوس ہوتا ہے، دل بولتا ہے کہ ارے بھائی بیٹھو سنو. آپ اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہوتے اور الفاظ کہہ رہے ہوتے، کیا ہماری مجال تھی کہ ہم اٹھ کے جاتے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ہمارے گھروں میں پڑھنے کا ہم کوشش کریں، اور اس انداز میں پڑھیں کہ یہ پیارے نبی کی جو ہے آپ کی مبارک الفاظ ہیں، اور حکمت کی یہ موتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز اپنے سے نہیں وہ کرتے، جو بھی ہوتی ہے الا وحی یوحا، یہ وحی کے ذریعے سے جو بات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق جو ہے آپ کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں. تو ہم احادیث کو پڑھیں، یہ سیکنڈ سورس ہے سیرت کا. تھرڈ جو سورس ہے وہ جو ہے آپ کی مبارک زندگی پر لکھی گئی کتابیں. ٹل ڈیٹ 30,000 سے زیادہ کتابیں جو ہے لکھی گئی ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے بارے میں جو ہے ایک اس کی صفت یہ بتائی تھی کہ اس کے جو عجائب ہے وہ ختم نہیں ہوں گے. علی رضی اللہ عنہ کی بہت طویل حدیث ہے، اس میں یہ بتایا کہ قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے، قیامت تک جو ہے اس میں نئی نئی تفاصیل لکھی جاتی رہیں گی، اس کے زبردست موتی جو ہے سنہرے نکلتے جائیں گے. اسی طریقے سے صاحب وحی، وہ پیاری ہستی جن پر قرآن کا نزول ہوا، ان کی زندگی بھی جو ہے
قیامت تک اس پر اسٹڈی ہوتی رہے گی, ریسرچ ہوتی رہے گی اور نئے نئے موتی نکلتے رہیں. ایک بندے نے جو ہے, کوئی ویسٹرن آتھر ہے, اس نے صرف اس بات پر کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بکریاں چرائی ہیں اس سے لیڈرشپ کے کوالٹیز کیسا پیدا ہوتے ہیں, اس پر جو ہے اس نے باضابطہ ریسرچ کی ہے اور بتایا ہے کہ کیسا کیسا جو ہے لیڈرشپ پیدا ہوتی ہے بکریاں چرانے کے نتیجے. تو کتابوں کی اگر ہم بات کریں تو ایک کتاب ہے آپ کے سامنے, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا آغاز علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا, 2 جلدیں انہوں نے کی. اس کے بعد اس کو کنٹینیو کیا ہے علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ, 6 والیومز میں, 6 والیومز میں آپ کو یہ ملے گی. ایک ہے محمد ابن اسحاق, انہوں نے 85 ہجری میں 12 والیومز میں آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کو مرتب کیا تھا. پھر ان کے اسٹوڈنٹ کے اسٹوڈنٹ, شاگرد کے شاگرد ہیں, ان کا نام جو ہے ابن ہشام ہے. تو ابن ہشام نے کیا کیا, اس میں سے صرف سیرت کا پارٹ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس کو 2 والیوم میں انہوں نے اس کو کمپائل کیا ہے. آپ کو سیرت کی جب آپ کتاب پڑھ رہے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں اس پہ نیچے لکھا ہوتا ہے ابن ہشام, جو ہے سورس میں لکھا ہوا ہوتا ہے. یہ ابن ہشام کون ہے؟ محمد ابن اسحاق کے شاگرد ہے, اور محمد ابن اسحاق بالکل ارلی لوگوں میں سے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ آپ کو آس پاس میں مارکیٹ میں محسن انسانیت آپ کو مل جائے گی, انگلش میں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بینیفیکٹر آف ہیومینٹی, نعیم صدیقی صاحب کی ہے. اس کی خاص بات کیا ہے, اگر آپ یہ کتاب کو بہت گہرائی سے پڑھیں گے, ایک ریولیوشنری جذبہ آپ کے اندر پیدا ہوگا کہ مجھے اس سماج کو بدلنا ہے, مجھے اس کائنات میں زبردست ایک رول پلے کرنا ہے. تو آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کتاب کو ضرور جو ہے نعیم صدیقی صاحب کی پڑھیے, کہ ایسی زبردست کتاب ہے کہ لوگوں کی زندگیاں جو ہے اس سے تبدیل ہوئی ہیں. اگر آپ ناول ٹائپ میں کچھ پڑھنا چاہتے ہیں تو ایک کتاب ہے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم, ماہر القادری علیہ رحمٰن نے اس کو جو ہے کمپائل کیا ہے, اور ایک ناول ٹائپ میں آپ کو یہ ملے گی. اسی طریقے سے جو ہے ایک عربک کتاب کا ٹرانسلیشن کیا ہے محمد عنایت اللہ سبحانی صاحب نے, جماعت اسلامی کی ایک بڑی شخصیت ہیں. تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ضرور پڑھیے, یہ جو ہے آپ کو ڈیٹیل میں اچھے سے جو ہے وہ ملے گی. اسی طریقے سے حیات طیبہ, یہ سلیم عبدالحی صاحب کی ہے, اتنی بابرکت جو ہے, اتنا زبردست مقبولیت اس کتاب کو ملی ہے. انگلش میں ہے ہولی لائف آف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو حیات طیبہ آپ ضرور پڑھیے, لوگوں کو گفٹ کریے, بہت اچھی جو ہے شارٹ اینڈ سویٹ کتاب ہے یہ. اسی طریقے سے ایک مشہور کتاب ہے الرحیق المختوم, دی سیل نیکٹار. ایک زبردست کمپٹیشن ہوا تھا, 400 انٹریز آئے تھے اور ایوارڈ ملا تھا صفی الرحمن مبارک پوری صاحب کو. تو بہت مشہور و مقبول ہے. اس کی خاصیت یہ ہے, عرب قبائل اور ہسٹوریکل نیریٹو آپ کو جو ہے بہت اچھے انداز میں, آپ کو کرونالوجیکل آرڈر میں بہت اچھا ملے گا دی سیل نیکٹار کے اندر. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ارلی سورسز سے کوئی مرتب کتاب ہے تو آپ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہز لائف بیسڈ آن ارلیسٹ سورسز, مارٹن لنکس کی کتاب ہے. اس میں ایک تھوڑا سا پرابلم یہ ہے کہ کچھ چیزیں انہوں نے ویسے ہی بلائنڈلی کاپی کر دی ہیں. آپ اگر وہ گوگل پہ ماریں گے تو کیا کیا چیزیں غلطی سے انہوں نے کاپی کی ہیں, اس کو مائنس کر باقی کی چیزیں آپ اس میں سے لے سکتے ہیں. اسی طریقے سے آپ سنتے کہ نہیں بھائی میں سننے میں بھی ذرا وہ ہوں, تو انگلش میں اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو یاسر قاضی سیرہ آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماریے, یا خالی یاسر قاضی سیرہ ماریے, 104 کی یہ سیریز ہے. ان کی خاص بات یہ ہے کہ 15 ایئر سے اوپر کی ان کی اسٹڈی ہے سیرت پر, اور اتنی ڈیٹیل آپ جب پڑھ رہے ہوں ضرور پین اور بک لے کے بیٹھیے اور ایک ایک ایپیسوڈ جو ہے آدھا کر کے دیکھیے, آپ کو ایک پرابلم نہیں ہے, لیکن ڈیٹیل میں آپ کو ملے گا. اسی طریقے سے اردو میں سننا چاہتے ہیں, امام مکی ہیں سیرہ, یہ ماریے, آپ کو ضرور جو ہے ملے گا. بہرحال بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, کہ ہم نے آپ کے آوازے کو بلند کیا, تو جو بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے نسبت کو کرتے ہیں, آپ کی مبارک زندگی کو پڑھتے ہیں, آپ کے جو ہے زندگی کو سمجھنے کے لیے ٹائم لگاتے ہیں, پیسہ لگاتے ہیں اور خوب کوششیں محنتیں کرتے ہیں, تو جب اللہ نے پیارے نبی کا آوازے کو بلند کیا ہے تو جو بھی جو ہے مسلمان چھوڑیے غیر مسلم بھی ہو تو ان کا نام بھی جو ہے اونچا ہو جاتا ہے. آخرت میں انجام ان کا الگ ہوگا, لیکن آپ راما کرشنا راؤ, آپ میں سے بہت ساروں نے سنا ہوگا, کتاب لکھی اس بندے نے. تو جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی نسبت کو کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں ان کو عزت سے نوازتا ہے. تو آپ سوچئے دنیا میں جو ہے اگر ایک مسلمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اسوے کو پڑھے, اس کو سمجھے, اس مشن کو لے کر اپنی زندگی کا مشن بنائے, تو آپ سوچئے کہ کیا اللہ تعالیٰ آخرت میں ہم کو جتنی محبت ہوگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اتنا قریب ہم ان کے ہوں گے.
جتنا ہم کو محبت ہوگی اتنا زیادہ ہم ان کی مبارک زندگی پڑھیں گے. بہرحال اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو ہماری زندگی کا مشن بنانے کی توفیق عطا فرمائے. سیدھی سادی زندگی گزارنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین برحمتک یا رب. جزاک اللہ خیرن و جزاک. یہ تھے بھائی محمد غلام اللہ خان صاحب، سیکریٹری برائے توسیع شہر حیدرآباد جماعت اسلامی. اللہ آپ کے علم میں اضافہ کرے. اور آپ نے جو کچھ باتیں کہی ہیں ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ سیرت کے ابتدائی پڑھنے والوں کے لیے بہت مفید اور کارگر باتیں آپ نے بتائی. پہلی بات تو یہ کہ سیرت ہے کیا اور سیرت کے سورسز کیا ہیں، اور پھر جو ہے آج موجودہ دور میں اگر آپ جو کچھ پڑھنا چاہتے ہیں سننا چاہتے ہیں تو انہوں نے حوالے تک دے دیے. آپ اگر کوئی ایسا سوال ہو کسی کے ذہن میں جو آج کے اس لیکچر سے متعلق ہے، ایک دو سوال کیے جا سکتے ہیں. شیخ صاحب کو ذرا میوٹ کریں، اس کا ڈسٹرب کر رہا ہے. شیخ صاحب، شیخ سلیمان ہے غالباً، وہ مائک کھلا ہے، آواز ڈسٹرب ہو رہی، ریکارڈنگ بند ہو گئی. چلیے کوئی سوال ہو تو کر لے. منیب صاحب یہ اردو میں سننے کے لیے کچھ ہے کیا؟ ہاں ایک امام مکی بول کے ہیں، دیکھیے ان کو ایک 30 ایپیسوڈز ملیں گے آپ کو. اس کے علاوہ ہوں گے بہت سارے دوسرے بھی سیریز ہوں گے. آپ تھوڑا سا جو ہے اس میں ایک یوٹیوب میں ایک سہولت یہ ہے، آپ کسی کا بھی 30 منٹ 45 منٹ کا ایپیسوڈ ہے نا، تو ان کے ایپیسوڈ کو جو ہے آپ سنتے ہوئے شیخ صاحب جی جزاک اللہ. جی جی تو امام مکی جو ہے میں سمجھتا ہوں آپ 30 ایپیسوڈز ہیں، آپ وہ سن سکتے ہیں. ویسے میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ پڑھیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا. زیادہ جو ہے ایک ایک کتاب پڑھتے جائیے. اب ہمارے بھائی عبدالصمد عمودی ہے نا، اب تک الحمدللہ 150 کتابیں جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں، اور اس میں ایک کتاب مطلب 6 والیومز کی ایک ہے. تو بس اتنا ہے، ہم ایک قدم آتے جائیں. اللہ تعالیٰ کو جب ہماری ادا پسند آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، لئن شکرتم لازیدنکم. اگر ہم شکر گزاری کرتے ہیں، اللہ تو نے اتنی زبردست ہستی کو جو ہے ہمارے اندر مبوس کیا، ہم اتنے خوش قسمت ہیں. میں ایک کتاب پڑھتا ہوں تیری توفیق سے، ایک پڑھیں گے اللہ توفیق دے گا، دوسری پڑھیں گے تیسری انشاءاللہ جو ہے ہم ایک قدم آتے ہیں، اللہ 10 قدم آئے گا. تو اسٹارٹ کریں، بس اسٹارٹ کرنے کے بعد انشاءاللہ اپنے آپ اللہ تعالیٰ پھر مدد کرتے چلے آتا. PDF فائل مل سکتا ہے کیا سیرت کی کتاب میں؟ ہاں PDF مل جاتی بالکل مل جاتی. آپ یا تو آپ گوگل کر لیجئے، یا تو آپ جو ہے ایک پرسنل میسج ڈال دیجئے. میں انشاءاللہ آپ کو حیات طیبہ چاہیے، کون سی چاہیے آپ لکھ دیے تو وہ کر دیجئے. ٹھیک، شکریہ. کوئی اور سوال ہے؟ نہیں ہے تو پھر دعا فرمائیں. جی کوئی سوال نہیں ہے تو پھر بھائی نیر بھائی آپ دعا فرمائیے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. اللہم انت السلام ومنک السلام، حینا بالسلام وادخلنا برحمتک دار السلام. تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولوالدینا وارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا اللہ تعالیٰ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، ہم تجھی کو پکارتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ تو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما.
جو ہماری کوششیں ہیں اس کو دین کو سمجھنے سننے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. ہماری کوششوں کو کامیاب فرما. جو ہم سن رہے ہیں اسے ہمیں اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما. جو چیزیں ہمارے ذہن میں ہیں اس کو مزید ذہن نشین کرا دے, اور جو چیز ہمارے سماعتوں سے چھٹ گئے ہیں انہیں دوبارہ پڑھ کر اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر حمیت پیدا کر دے, وہ محبت پیدا کر دے, وہ لگاؤ پیدا کر دے کہ جو ہم اس سے جو ہے اس کو پڑھیں اور سمجھیں اور اپنی زندگی میں نافذ کریں. ہمیں اللہ تعالیٰ کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے, اپنے گھر والوں کے ساتھ پڑھنے اور ان لوگوں کو جو ہے ان کو بھی اس سے جوڑنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. جزاک اللہ خیرا وجزا. میں بھائی محمد انعام اللہ خان صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مصروفیت کے باوجود ہماری شارٹ نوٹس پہ اس لیکچر کے لیے آمادگی کی, اور اللہ قبول کر لے, ان کے علم میں اضافہ فرمائے. اور تمام اسٹڈی سرکل کے شرکا کا بھی شکریہ کہ وہ آج کے اس لیکچر سیریز میں شریک رہے, اگرچہ کچھ تعداد کم ہوئی ہے. بہرحال ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم نے سلیکٹیو لوگوں ہی کو اجازت دی ہے. اگر وہ لوگ بھی وقت پہ نہ جڑیں اور نہ جوائن ہو تو اس کے معنی یہ ہے کہ شاید ہماری دلچسپی میں کچھ کمی رہ گئی. تو اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب اس ٹیمپو کو, اس بے چینی کو باقی رکھیں گے اور انشاءاللہ اسے آگے بھی جائیں گے. انعام بھائی ہوسٹ سروس دے دیجیے میرے کو. میں آپ کو بنایا